یہ تو اہل بیت طاہرہ کی عزت پوچھنی ہے تو آج کا 2% کا یہ گستاخ تجھے کیا اہل بیت طاہرہ کی عزت بتائے گا؟ ان کالی بھیڑوں کو کیا معلوم؟ خدا کی ذات کی قسم، جن کا تن من کالا ہے، باطن و ذات کالا ہے، انہیں کیا خبر آلے رسول کی عزت؟ اور وہ جو خارجی ہیں انہیں کیا معلوم کہ آلے رسول کی شان کیا ہے؟ یہ پوچھنی ہے تو کسی صدیق اکبر کے دامن سے لگوا، اونچی کو سبحان اللہ۔ اگر آلے رسول کی شان سمجھنا چاہتے ہو تو تجھے چنانِ سیدنا صدیق اکبر کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا، سیدنا فاروق اعظم کے در اقدس پر ادب سے دستک دینی پڑے گی، سیدنا ذوالنورین کے در پر اپنے ماتھے کو رکھ کر خدا کی بارگاہ میں جبین نیاز کو سجدہ ریز کرتے ہوئے ان کا فیض پانا پڑے گا۔ اگر آلے رسول کی شان، اہل بیت طاہرہ رسول کی شان تم سمجھنا چاہتے ہو تو سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا امیر معاویہ کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ انہیں سارے بیٹھے ہو سبحان اللہ تو وہ کہہ لو یار، عجیب بات ہے یار، خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے۔ ذکر عاشق کے لیے سامنے معشوق کا ہو تو عاشق اتنا ڈھیلا ہو وہ عاشق نہیں ہوتا، ہوتی سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اتنے ٹلے نہیں، مزہ نہیں آتا، ہاتھ چک کے نعرہ غوثیہ، آواز آنی چاہیے۔ آج تو بڑا مزے کا بیان، خدا کی قسم آپ کے جگر میں ٹھنڈ پڑ جائے گی سن کر، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، کو سبحان اللہ۔ پوچھ نہیں، آج تو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ نے کیا، تو نے جھوٹ بولا تاریخ میں، تاریخ کے بڑے بڑے جھوٹ ہے خدا کی ذات کی قسم۔ اگر تم سننا چاہتے ہو صحابہ نے کیا کیا تو آؤ میں تجھے سگے مصطفیٰ بتاتا ہوں، صحابہ نے جانے قربان کیے ہیں، صحابہ نے آلہ رسول کی خاطر۔ اٹھاؤ سیرے اعلام النبلات، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی ذات اثر ہے، موجود ہے سامنے میرے امام آقا مولا امام الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ۔ ایک اور روایت میں بھی موجود ہے، دونوں روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا میرے آقا مولا امام حسین نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، نماز جنازہ پڑھا کر آپ لوگوں سے مسافہ فرما رہے ہیں، لوگوں کو فیض بانٹ رہے ہیں۔ تو سنی اونچی کو اونچی، آپ اونچی کہو گے تو مزے سے کہو گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا، تو آپ کو اور مزہ آئے گا، مجھے بھی پتا چلے گا سامنے جس کو سنانا ہے اس کے دل میں بات اتر گئی ہے۔ اب دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مبارک قدمین شریفین میں جوتا مبارک نہیں ہے کیونکہ جنازہ پڑھا کر رہتے تھے، فراغت فرمائی تھی نماز جنازہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ سرکار کریم نے لوگوں سے مسافہ فرمایا۔ جب فراغت فرمائی ابھی اپنے مبارک نعلین شریف جوتے مبارک کی طرف جا ہی رہے تھے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیارت کر رہے ہیں، اسی کو سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پر سیرہ اعلام النبلاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، خدا کی ذات کی قسم سیدنا ابو ہریرہ آگے بڑھے، ایک روایت میں اپنا امامہ اتارا، اپنے امامے کا شملہ دیا، میرے آقا مولا سیدنا امام حسین کے مبارک قدموں کو مٹی لگی تھی۔ خدا کی قسم سے بکواس کرتے ہیں صحابہ رسول کے متعلق، بولتے ہوئے سنے بڑے سیرے اعلام النبلاء اور فرماتے ہیں راوی کہتے آپ آگے بڑھے، اپنا امامہ اتارا، امامے کے شملے سے امام حسین کے مبارک قدموں کو جو مٹی لگی تھی وہ اس کو لے کر صاف کر کے اپنے امامے کے شملے سے برکتیں لینے لگے، اونچی کو سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کے اندر سیدنا امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کیا مقام و مرتبہ ہے، ایک سفر سے آئے، راستے میں تھوڑا آرام کی فرمایا، کیا فرمایا ٹھہرے، آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، جب آپ لیٹے تو سیدنا ابو ہریرہ کی نظر آپ کے مبارک قدموں پر پڑی، بوڑھے صحابی ہیں حضور کے، آل رسول کا ادب دیکھو، اونچی کو سبحان اللہ، بوڑھے صحابی ہیں حضور کے، بات سارے سفید ہے، قیامت تک کوئی ابو ہریرہ نہیں آنے والا
جو بھی آئے گا ابو ہریرہ کا غلام نہیں آئے گا. ان کی کو سبحان اللہ. آج لوگوں کو اپنے درجوں پر اپنے عہدوں پر مانے تو سنو سب غلام والے رسول کے. او سبحان اللہ. حضور کے اہل بیت اطہار پاک کے قیامت تک آنے والے سیدوں کے ہم نوکر ہیں. کتے آل رسول کے خدا کی ذات کی قسم. آپ بتا دیں سیدنا ابو ہریرہ کہ کوئی جتنا بھی بڑا ہو جائے پر جو آل رسول خون رسول ہے اس کا عدم سب پر لازم آتا ہے. ان کی محبت کا جام دل میں بسانا پڑتا ہے. ان کی محبت دل میں اجاگر کرنی پڑتی ہے. ان کی محبت کے جام پینے پلانے پڑتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر آپ کے مبارک قدموں پر پڑی. خدا کی ذات کی قسم آپ بھاگے. آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا. امامہ شریف اتار کر دیکھا کہ آپ کے مبارک قدموں کو مٹی لگی تھی تو بھاگ کر امامہ شریف اتارا. اتار کر اپنا امامہ شریف آپ کے قدموں سے مٹی کو اپنے امامہ نے لینے لگ پڑے. ان کی کو سبحان اللہ. تو آگے بھی تو سیدنا امام حسین کے نا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خدا کی ذات کی قسم جب آپ نے اپنے امامہ شریف اتار کر آپ کے مبارک قدموں کی جو مٹی بوسے لے رہی تھی اس کو اپنے امامہ شریف میں لے لیا, اس کی برکتیں لینی شروع فرمائی تو میرے آقا مولا سیدنا امام حسین نے اپنے قدم مبارک کھینچ لیے. ان کی سبحان اللہ. امام حسین پاک نے اپنے مبارک قدم شریف کھینچ لیے, پیچھے کھینچ لیے اور فرمانے لگے اے ابو ہریرہ میرے نانا کے بڑے صحابی یہ کیا کر رہے ہو, آپ تو مجھ سے عمر کو بہت بڑے ہو. ان کی کو سارے سبحان اللہ. حضور آتا ہے آپ نے فرمایا یا ابو ہریرہ ایسا نہ فرمائے, آپ کا مقام بہت ہے, سارے بات سمجھ ہیں آپ کے, ہم تو بھی جوان ہیں بلیک بال ہے ہمارے. تو سیدنا ابو ہریرہ نے جو جواب دیا کان کھول کر سنو. او سبحان اللہ. جب آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آپ ایسا نہ کریں, آپ تو میرے نانا کے بوڑھے صحابی ہیں رسول ہیں اور میرے مبارک قدموں کو آپ ہاتھ لگا رہے ہو, اپنے امامہ شریف بس کر رہے ہو, ایسا نہ کیجئے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یا سید الشہداء یا اپنا رسول اے آل رسول یا امام علی مقام, خدا کی ذات کی قسم جو مقام آپ کا ابو ہریرہ کو معلوم ہے, میں نے تو ابھی امام شریف اتار کر آپ کے مبارک قدموں کی مٹی کے بوسے دوائے ہیں. خدا کی ذات کی قسم جو آپ کا مقام آپ کے نانا کے اس غلام ابو ہریرہ کو معلوم ہے, اگر یہ مدینے والوں کو پتہ چل جائے تو یہ آپ کے قدموں کو نیچے نہ لگنے دے بلکہ اپنی گردنیں آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرے. سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام, غلام ہے رسول کے غلام, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ مقام ہے آل رسول کا. اور حدیث سے سننا چاہتے تو سنو کو سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معتبر طریقوں میں یہ روایت موجود ہے, حوالہ موجود. اور رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا مولا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملے تو آپ سے فرمانے لگے, آپ سے کہا یا ابن رسول اے آل رسول, یا امام حسین یا امام علی مقام, اے آل رسول, اے رسول اللہ کے بیٹو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ یا امام آپ کو بھی مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر تشریف لائے. ان کی کو سبحان اللہ. تو میرے آقا مولا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تشریف لے گئے آپ کی طرف. جب تشریف لے گئے تو آپ اندر پر خصوصی میٹنگ فرما رہے تھے تو معاملات سے, تو آپ تشریف لے گئے آپ کے گھر پر, آپ کے آستانہ شریف پر, آپ مشغول تھے, مصروف تھے. تو سیدنا امام حسین امام علی مقام امام تشنا کام آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کے شہزادوں نے آپ کے بیٹے سے فرمایا, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے, وہ بھی صحابی رسول, صحابی ابن صحابی, فرمایا آپ کے بابا سے ملنا ہے. آپ نے عرض کی حضور یا امام الشہداء یا علیہ رسول, میرے آقا یا سیدنا امام حسین یا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور ابو جی مشغول ہے, کوئی خصوصی میٹنگ چل رہی ہے,
میں بھی اندر جانا چاہتا تھا پر مجھے بھی اجازت نہیں ملی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سماعت فرمایا. پھر آپ نے پیغام دے دیجیے گا. تو مولا آپ تشریف لے آئے. تو ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب گزرے, آپ سے ٹاکرا ہوا, ملے اور فرمایا یا امام الشہداء, یا امام الشہداء, یا سید الشہداء. میرے آقا اور مولا حسین امام حسین کو آپ نے فرمایا یا آل رسول آپ آئے نہیں, ہم انتظار کرتے رہے, کبھی آپ تشریف نہیں لائے ہمارے گھر میں. او سبحان اللہ. تو خدا کی قسم آپ دیکھنا یہ آل رسول کی محبت ہے. تو میرے آقا مولا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین, اے میرے نانا کے پیارے صحابی, ہم گئے تھے, آپ مشغول تھے, آپ کے شہزادے نے مجھے فرمایا, آپ کے شہزادے نے ہم نے ان کو فرمایا کہ ہم نے آپ کے بابا سے ملنا ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آج ابو جی مصروف ہے, وہ ہمیں اجازت بھی نہیں بخش رہے, تو ہم واپس آ گئے اس لیے کہ آج ان کے سڑے بیٹے کو جانے کی اجازت نہیں ہے, تو ہمیں کیسے ہوگی. تو خدا کی ذات کی قسم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرائے عشق میں اور آپ سے عرض کرنے لگے, آپ سے فرمانے لگے یا سید الشہداء, اے آل رسول, میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یا حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدا کی ذات کی قسم آپ کا عشق دیکھو. کہنے لگے حضور آپ نے کیا یہ سمجھا ہے کہ جو میری نگاہوں کے اندر, جو میری نگاہوں میں میرے بیٹے کا مقام ہے, کہ آپ کا مقام ایسا ہے میرے لیے؟ نہ, آپ تو آل رسول خدا کی قسم, بیٹے کو اجازت لینے کی حاجت ہے, آپ آل رسول پہ آپ کا اپنا گھر تھا, جیسے چاہتے آ جاتے, آپ بغیر اجازت کے آ سکتے تھے. اور ایک اور روایت بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا امامہ شریف اتار دیا. او سبحان اللہ. آج جو حضور کی آج سے بغض رکھتے ہیں, کسی کو علم کا گمنڈ ہے, کسی کو پیسے کا گمنڈ ہے, کسی کو عہدے کا گمنڈ ہے, تو وہ غور سے سنیں, اور تو جو بھی مرضی ہو جائے آل رسول کا نوکری ہے. او سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ہے, خلیفہ دوئم ہے, بعد از انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے, اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم ہے. آپ کا اتنا بڑا مقام ہے, دعائے مصطفیٰ ہے, میں جو بھی ہوں, پر سنو خدا کی ذات کی قسم, امام حسین پاک کے سامنے اپنے امامہ اتارا, اور اتار کر آپ سے کہنے لگے اے آل رسول, خدا کی ذات کی قسم کیسی بات کر دی, آپ بغیر اجازت کے آ جاتے, گھر آپ کا اپنا تھا, اجازت اوروں کو لینے کی ضرورت ہے. آپ تو اللہ کے محبوب کی آل ہو, آپ تو خود بادشاہ ہو, اور بادشاہوں کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی. اتارا امامہ اور عرض کرنے لگے, کہنے لگے اے آل رسول, خدا کی ذات کی قسم جو عمر کے سر پر بال ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کے نانا کے صدقے سے ہوئے ہیں, آپ کے صدقے سے. زندہ باد, زندہ باد, یہ بھی زندہ باد, آپ کے نانا کے آپ کے صدقے سے ہوئے ہیں. اس سے مرادی عربی کا محاورہ ہے کہ جو بھی مجھے عزت ملی ہے یہ آپ کے نانا کے صدقے سے ملی ہے, آپ ہی کے تو صدقے سے ملی ہے. خدا کی ذات کی قسم. ممبر چھوڑا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین پاک سامنے آپ جمعہ پڑھانے کے لیے بیٹھے, ابھی اتنے کہا الحمدللہ. سیدنا فاروق اعظم والی بھی روایت ہے, سیدنا عمر صدیق اکبر پاک والی بھی روایت ہے, لیکن سیدنا فاروق اعظم پاک والی روایت ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین, نیچے آ جائیں, یہ ممبر میرے نانا کا ہے. اونچی کیا سبحان اللہ. تو راوی کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم فوراً ممبر شریف سے نیچے تشریف لے. یہ نہیں دیکھا بچہ کہہ رہا ہے, یہ دیکھا خون رسول ہے, یہ دیکھا خون رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً ممبر شریف سے نیچے آئے, ممبر شریف سے نیچے آتے اٹھایا, اچھالا, آپ کی پشانی پر بوسا دیا, سینے سے لگا کر کہنے لگے اے آل رسول, اے رسول اللہ کے بیٹے ہو. اونچی کون ہے سبحان اللہ. اے آل رسول, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے, پر یہ غلام بھی تو آپ کے نانا کا ہے نا. تو آپ نے فرمایا آپ ممبر چھوڑے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو فرمایا عمر ممبر چھوڑے, یہ ممبر میرے نانا کا ہے, آپ اپنے نانا کے ممبر پر جائیں. اونچی کہو سبحان اللہ. شہزادہ رسول ہے, یہ میرے نانا کا ممبر ہے, آپ یہ میرے نانا کا ممبر ہے, آپ اپنے نانا کے ممبر پر جائیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہنے لگے اے شہزادہ رسول, یہ واقعی ممبر آپ کے نانا کا ہے, پر میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے. خدا کی قسم طریق گواہ ہے. سیدنا فاروق اعظم سے میرے آقا مولا سیدنا امام حسین پاک نے خود فرمایا
فرمایا اچھا عمر آپ کے نانا کو کوئی ممبر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا حضور نہیں ہے۔ فرمایا پھر ایسا کرو تم میرے ہی نانا کے ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ اور جسے مولا حسین ممبر پر بٹھا دیں، ہائے ہائے ہائے، اونچی کو یار سبحان اللہ۔ سنیو آج کے ستے ہوئے لگ رہے ہیں، اونچی کو جا کے سبحان اللہ۔ کس میں جرت کہ وہ اس کو اتارے جسے امام حسین بٹھا دے؟ کس میں جرت؟ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ آل رسول ہے، لاکھوں یزیدیوں کے سامنے بھی جھکنے والے نہیں۔ ان کی کو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم وقت کے دامن میں بہت بڑی کم ہے۔ میں آپ کو کیسے واقعہ سنوں؟ آج آل رسول سے لوگ بڑا بغض رکھتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات اعلیٰ حضرت میں آپ کے قدموں میں آل رسول سے آج لوگ آل رسول کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اپنا مقام ہوگا مرتبہ دکھاتے ہیں۔ پترو تانے وچ کوئی ایک بھی اعلیٰ حضرت دی جتی ارگا بھی نہیں ہے نا۔ وہ سبحان اللہ، اسی کو سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ۔ جو وقت کا مجتہد ہو وہ سبحان اللہ، جو وقت کا مجدد ہو، وقت کا غوث ہو، نائب غوث اعظم ہو، مفتی اعظم ہو، عرب کے مفتی جس کے مرید ہو، آئمہ کعبہ شریف مکہ اور مدینہ شریف کے اماموں میں سے کئی امام سیدی اعلیٰ حضرت کے مرید تھے۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ یہ وہ امام اہل سنت ہے جو ایسے ہی نہیں مولوی ہو، نہیں مولوی نہیں، ولایت کا منبع ہے، وقت کے غوث، وقت کے مجدد، اور کئی گاؤں کا مالک ہے، کئی پنڈ اعلیٰ حضرت کو اپنے سیکھو سبحان اللہ۔ اتنا اللہ نے نوازا تھا، لیکن جب آل رسول جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تو اپنا ممبر چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے۔ اونچی کو سبحان اللہ، کہتے یہ آل رسول ہیں، اونچی کو سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کے اندر ایک دن لوگ کٹھے ہو کر آئے، عرض کی حضور کینسر ہے بندے کو، دعا فرمائے، کوئی دم کرے، کوئی تویز دیں، بندے کو کینسر ہے، کینسر چلا جائے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب میں ہم رضا ہوں، ایسا بتاؤں گا کہ کینسر جڑ سے چلا جائے گا۔ وہ پیچھے تک کے سبحان اللہ۔ کیا حضور بتائے، امام اہل سنت نے خدا کی ذات کی قسم کے کلمات کے وہ سنو والے، وہ سنو تمہارے گاؤں میں کوئی آل رسول رہتے، حضور رہتے، وہ سنو، کوئی صحیح عقیدہ صحیح لو، وہ پکا سنی تو جا ڈھونڈ لو، نسل میں حقیقت آل رسول ہو، عقیدے میں صحیح عقیدہ سنی ہو تو جاؤ، جا کر دیکھو، جب وہ وضو فرمائے آل رسول تو تم چلے جانا، جب وہ اپنے مبارک قدموں پر پہنچے تو جو پانی حضور کی آل کے قدموں کو چھو کر نیچے آئے تم نیچے نہ گرنے دینا، ارے نیچے برتن کر لینا، اور جو پانی رسول اللہ کی آل کے قدموں کو چھو کر آئے اسے پی لینا، خدا کی ذات کی قسم تمہارا کینسر جاتا رہے گا۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ یہ مقامی آل رسول ہے، عظمت آل نبی، بولنا جانا لو۔ وہ آخر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، آج 2-4 منٹ اوپر چلے جائے تو کسی نے مائنڈ نہیں کرنا، وہ سبحان اللہ۔ یہ ان کا دامن ہے جو تجھے کل جہنم کے دن تمہیں تباہ نہیں ہونے دینے، قیامت کے دن، کل قیامت کے دن تمہیں تباہ و برباد نہیں ہونے دینے۔ حضور کی آل کو کون سمجھے؟ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، کو سبحان اللہ۔ حضور کی ذات اطہر پر آپ کو زخم آیا، آپ کے خون مبارک نکلا، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ قریب عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں خون مبارک آپ کا لے نہ لوں، چوس لو، پی لوں؟ حضور نے فرمایا جا سعید تجھے اجازت دے۔ میں پوری دنیا کے نزدیکوں کو کہتا ہوں ذلیلو، تم اپنے آپ کو حضور کیسا کہتے ہو؟ تیرا خون تو پلید ہے، پر میرے حضور کے خون کا مقام دیکھنا۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ آپ نے 2-4-5 قطرے جو تھے وہ لیے، بلکہ چوسا حضور کے ہونٹ مبارک ہو، اور چوس چوس کر حضور کا خون مبارک نکالا، تو حضور نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، سنو اس سعید بن مسیب نے مجھ رسول خدا محبوب خدا کا مبارک خون لیا ہے، جب یہ اس کے پیٹ میں اب چلا گیا نا، سنو دنیا کی آگ تو کیا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں بجھا سکتی، جلا نہیں سکتی اسے جہنم کی آگ بھی۔ اور فرمایا لوگوں سنو، جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی اور یہ جنت اس پر لازم ہوگی۔ کس وجہ سے؟ اس نے میرے خون مبارک کے 2-4 قطرے لے لیے، تو جو سارے کے سارے خون رسول ہوں،
جنہیں امام حسن و حسین کہا جائے، امام باقر کہا جائے، امام زین العابدین کہا جائے، آل رسول ہیں. سنیں، بڑا پیارا واقعہ ایک آپ کو سنانے لگا ہوں اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ سارے اونچی سبحان اللہ کہیں. حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان ہے، بڑے عاشق رسول بزرگ ہیں. حج کا بڑا شوق ہے، حج کے لیے پیسے جمع کیے، حج کے لیے جا رہے ہیں. رستے میں جاتے جاتے بغداد شریف آیا. بغداد شریف، سبحان اللہ، کیا مقام ہے بغداد شریف کا. دیار غوث سے کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے عشق بڑا کرتے تھے. تو جب حج کے لیے گئے ہیں نا، تو راستے میں بغداد شریف پر سارے قافلے نے قیام کیا. تو جب قیام کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے کچھ چیزیں لینے کے لیے بازار میں نکلے. اب چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، راستے میں ویرانہ آ گیا، جنگلات آ گئے. تو جب آپ ادھر ویرانے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے پردہ دار ہے، ایک عورت ہے پردہ دار ہے. بڑی توجہ کی بات ہے، آل رسول کا مقام کو سبحان اللہ. مقام کیا خدا کی قسم، کوئی سمجھنے والا ہو تو صحیح. تجھے کیا پتا، ان کی محبت جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے اور جنت کو واجب قرار دلوا دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے پردہ دار ہے، خاتون ہے، اور گدھا مرا ہوا ہے، جنہوں سے کھوٹا کہنے ہیں، گدھا حمار، وہ مرا پڑا ہے. تو وہ چھری سے چھڑے سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہیں اور کاٹ کر ایک تھیلی میں ڈال رہی ہیں. کاٹتے کاٹتے تھیلی میں ڈال دی جا رہی ہیں. اب انہوں نے تھیلی میں ڈالا اور چل پڑی. حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان رضی اللہ عنہ کے دل اندر میں ایک بات ہے، دیکھو تو صحیح کہ یہ عورت کیا کرے گی. آپ نے پیچھا کرنا شروع کر دیا. جس کام کے لیے اس کو چھوڑا، اس عورت کا پیچھا کرنا ان کا شروع کر دیا. اب جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ جا کر دکان پر بیچتی ہیں، کیا کرتی ہیں. اب پیچھے پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ عورت ایک بازار کے اندر تشریف لے گئی. ادھر جا کر انہوں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں، تمہاری ماں دکھیاری، دروازہ کھولو. کہتے جب دروازہ کھولا میں پیچھے کھڑا تھا تو اندر 4 نوجوان شہزادیاں تھیں. ان کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ طیبہ طاہرہ. کہتے جب اندر وہ تشریف لگی تو اپنی بیٹیوں کو فرمایا بیٹا یہ لو اور یہ پکا لو، یہ تمہارے لیے جائز ہے. اونچی کو سبحان اللہ، اللہ اکبر. آل رسول کے مقام کو کوئی کیا سمجھے. آپ نے فرمایا کھاؤ تمہارے لیے جائز ہے. تو کہتے میں نے پیچھے سے آواز دی ہے اللہ کی بندی یہ کیا کر رہی، ظلم کر رہی ہے، تجھے پتا نہیں کہ یہ گدھا مرا ہوا تھا، مردار تھا، اور مردار کا گوشت حرام ہے. سوائے مایوسیوں کے ایک فرقے کے، پوری دنیا کے فرقے، پوری دنیا کے مذاہب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مردار ہار کا گوشت حرام ہے، تو تم بچیوں کو یہ کھلوا رہی ہو. تو وہ اماں جان نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ آنے والے ہم جانتے ہیں، ہم آل رسول میں مسئلوں کا پتہ ہے. ان کی کو سبحان اللہ. تو پھر حضور اماں جان سے کہنا کہ اے اللہ کی بندیاں پھر یہ کیوں، اے اللہ رسول یہ کیوں؟ فرمایا ہمارے خامن تھے، دنیا سے تشریف لے گئے، یہ نوجوان ان کی 4 بچیاں ہیں، ہمارا ظاہر کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی شہزادہ نہیں ہے، کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، جو اپنا ورثہ ان کے والد چھوڑ کے گئے تو وہ سارا ہم نے استعمال کر لیا. اب 4 دن سے یہ بھوکی ہیں، اور تجھے پتا ہے کہ ہمارے آقا حضور کی شریعت میں ہمارے لیے یہ جائز ہے، اس لیے کھلوانے لگے. تو سیدنا ربیع بن سلیمان کا دل بڑا ہے، رونے لگ پڑے، بھاگے. ادھر ہی کہتے ہیں، اب سنو مزے کی بات کو سبحان اللہ. کہاں جا رہے تھے آپ؟ حج پر. کہاں جا رہے تھے؟ سارے بولو کدھر جا رہے تھے؟ حج پر. کہتے میں گیا، میں نے کہا آج میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا. آل رسول بھوکے ہوں، مردار کا گوشت کھائے تو میں حج پہ جاؤں؟ کل حضور کی بارگاہ میں کیا منہ دکھلاؤں گا. اور سیدنا ربیع بن سلیمان رضی اللہ عنہ گئے، اپنا جا کر سارے پیسے اٹھائے. 600 درہم تھے آپ کے پاس. کیا تھے؟ چاندی کے سکے تھے 600. وہ 600 کا 600 لیا، جا کر 200 کا سامان لیا، بازار سے آٹا لیا، کھانا لیا، دالیں، گھی، تیل وغیرہ سب کچھ لیا اور بورے میں ڈالا. اور جو احرام کی چادریں مبارک تھی وہ بھی بورے میں ڈالی اور اسے اٹھایا. 400 درہم بھی
उसी बोरे के अंदर डाला 400 चांदी के सिक्के, 200 का सामान लेकर आकर दरवाजा खड़काया। दस्तक आवाज आई कौन? तो हमने हमारा दरवाजा खोलो। जब खोला अम्मा जान ने दरवाजा तो सामने वही हरसिंह रुडे बिन सुलेमान, वह आने वाले मुसाफिर तू हमें क्यों तंग करता है, हमारी गुर्बत का मजाक बनाता है, हमारे दिल को दुखाता है। तो आपने अर्ज की ए आले रसूल, मैं आपके दिल को दुखाने नहीं आया, मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। तो फिर आपने तोड़ा पकड़ा और पकड़ कर सैयदादियों को पेश कर दिया। जब उन्होंने खोला देखा उसमें हैरान की चादरें हैं, खाने पीने की अशिया है, 400 चांदी के सिक्के हैं। तो उम्मा जान की जुबान से फौरन अल्लाह ने एक दुआ जारी फरमा दी। उन्होंने दुआ दी, क्या दुआ देती है? क्या आने वाले सुन, तूने जो हमारी खिदमत की है अल्लाह तुझे इसका दुगना अजर अता फरमाए। और फिर दुआ दी तो अल्लाह मेरा रब तुझे इसका अजर दुनिया के अंदर, इसका जो अजर है वो दुनिया में भी जाहिर फरमा दे, वो तुझे क्या अता फरमाए। अब पीछे 4 सजादियां थी, कहते चारों ने मुझे दुआओं से नवाजा। कहते मैं आ गया, जब आया काफिले वालों को रवाना किया, चले गए सारे हज पर, वापस आए। मैंने कहा जब तक काफिला नहीं आएगा ना मैं बगदाद से नहीं जाऊंगा, इधर ही रहूंगा और उनका इस्तिकबाल करूंगा। कहते जब काफिला आया कोई और, तो कहता मैं गया इस्तिकबाल के लिए। मैंने उन जाकर कहा तुझे मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए। तो मुझे कहने वाले वो आने वाले कहने लगे यार रुबैय बिन सुलेमान तू कैसी बातें करता है, अल्लाह तेरा भी हज कबूल करे। मतलब मैं हैरान हो गया कि मैंने तो हज कबूल ही, मैंने तो हज किया ही नहीं, कि मुझे हज कबूलियत की दुआ। और काफिला आया दूसरा तीसरा, मैं मुबारक देता। कहते काफिले वाले मुझे कहते क्या तुम हमें ये ज़ाहिर करना चाहते हो कि तुमने हज नहीं किया, अपनी नेकी को छुपाते हो? कहते मैं परेशान कि मैं तो हज के लिए गया ही नहीं। कहते आप क्या देखता हूं कि वो काफिला आ जाता है जिसके साथ मैंने जाना था। कहते वो काफिला आया, मैंने उसका इस्तिकबाल किया, सलाम और मुसाफा किया, गले मिले और उनको मुबारक दी कि तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए। तो वो काफिले वाले कहने लगे रुबैय बिन सुलेमान अल्लाह तेरा भी हज कबूल फरमाए। कहते मैंने कहा मैंने तो हज के लिए गया ही नहीं। तो कहते वो लोग कहने लगे रुबैय बिन सुलेमान आप ये कैसी बातें करते हो, अगर तुम हज पर नहीं गए थे तो काबतुल्लाह के तवाफ हमारे साथ कौन कर रहा था? यार उच्ची देखो सुभान अल्लाह, काबा का तवाफ कौन कर रहा था? वो रमी किसने की? वो वाक़ई मीना में कौन था? वो काबे के चक्कर, वो सफा मरवा की सही किसने की? तो कहते मैंने कहा मैं हैरान में खामोश। कहते इतने में एक शख्स पीछे से आ गया और उसके हाथ में एक थैली थी। उसने वो थैली मुझे देकर कहा रुबैय बिन सुलेमान आप कैसी बातें करते हो, आप हमसे अपना हज छुपाना चाहते हो? तो मैं तुझे याद नहीं कि जब हुजूर नाने हसनैन के एक बारगाह में तूने सलाम पेश किया था, फिर तू मुझे बाबे जबरील पर मिले थे वापसी पर, तो तूने मुझे एक थैली दी थी कि ये लो मेरी अमानत, मैं तुझसे बाद में ले लूंगा। कहते मैं बहुत उसकी खामोश और मुझे थैली दी और सारे चले गए। कहते उस थैली पर एक बात लिखा था मन आ वालाना राबिहा, सुभान अल्लाह। अब मैं इसका माना आपको बाद में बताता हूँ। कहते मैंने थैली ली, घर गया बड़ा परेशान, यार ये मामला क्या, मैं तो हज को नहीं गया, हर बंदा मुझे कहता है तू हाजी है, तू यहाँ तू वहां। कहते इस मामले में मैं सरकार को याद करता करता सो गया। उनकी के सुभान अल्लाह। कहते मैं बड़ा परेशान कि मैं तो हज को गया ही नहीं, सारे मुझे कहते हैं तो मुझे मुबारक दे रहे। कहते जब मैं सोया खुदा की कसम मैं तो क्या सोया, मेरी सोई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। कहते मेरे ख्याल में हुजूर इमामुल अंबिया सरकारे इमामुल अंबिया सरकारे नाना हसनैन करीमैन तशरीफ ले जाने जाना ने मुझे फरमाया, मैंने बढ़कर कहते हुजूर को सलाम पेश किया, हुजूर के कदमों को बोसा दिया, आपके मुबारक हाथों को बोसा दिया। कहते मुझे हुजूर ने फरमाया रुबैय बिन सुलेमान तुम अब कितने जवान हो गए कि हमने तुझे हाजी बना दिया है। उनकी कौन सुभान अल्लाह। कहते मैंने हुजूर मैं तो हज के लिए ज़ाहरन गया नहीं। रुबैय बिन सुलेमान सुन, तू ज़ाहरन तो हज के लिए नहीं गया, पर सुन जब तूने मेरी आल की जो खिदमत की थी, जब उधर मेरी बेटी ने तुझे दुआ दी थी, इधर गुंबद खज़रा में मैं गुंबद खज़रा के मकी इमाम हसनैन करीमैन के नाना ने तेरे लिए दुआ की थी। ऐ मेरे मौला इसने मेरी आले रसूल, इसने मेरी आल से एहसान किया है, इसका बदला इसे दुनिया में ज़ाहिर कर दे और इसका बदला इसे दुगना अता फरमा। हुजूर ने फरमाया कि रुबैय बिन सुलेमान जब हमने दुआ फरमाई तो मेरे रब ने मेरी दुआ को फौरन कबूल फरमा लिया।
اور تیری شکل میں ایک فرشتہ پیدا فرما دیا اور ان سے حکم فرمایا ارے جا کر تو حج کر. اس ربیع بن سلیمان نے تو ایک مرتبہ میرے محبوب کی آل کے لیے حج چھوڑا تھا, اب قیامت کے دن تک تو ربیع بن سلیمان کی شکل میں اس کی طرف سے حج کرتا رہے, اس کا ثواب ربیع بن سلیمان کو دیا جائے. حضور نے دعا فرمائی تھی یا اللہ سے دگنا عطا فرما. آنے رسول نے دعا تھی یا اللہ سے دگنا عطا فرما. ظلمہ سن, وہ جو تھیلی تھی وہ بھی ہم نے عطا کی ہے, وہ میرے رب نے ہماری آل کے صدقے سے, ہمارے صدقے سے, ہماری آل کے صدقے سے تجھے عطا کی, اسے کھولنا. فرمایا تو نے تو 600 درہم 400 درہم وہ اور 200 وہ, یہ ہماری آل کی چاندی کے سکوں سے خدمت کی تھی نا. فرمایا اس میں ڈبل ہے, تو نے درہم دیے تھے, اس میں سونے کے سکے ہیں. اور کہتے ہیں جب حضور مسکرائے, حضور نے مجھے وہ تھیلی کے متعلق ارشاد فرمایا تو حضور نے ایک جملہ فرمایا من آملنا رابیہ. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں تجارت کرتا ہے وہ ایسے ہی نفع پاتا ہے. کہتے خدا کی قسم جب میں اٹھا تھیلی کو اٹھایا تو دیکھو اس میں 600 دینار موجود تھے. اللہ رسول سے محبت انسان کو نہ دنیا میں ناکام ہونے دیتی ہے نہ آخرت میں. اللہ حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی آل کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں. جتنا مرضی حاجی نمازی ہو, اگر اہل بیت طاہر پاک کی محبت نہیں ہے, آل رسول کی محبت نہیں, مولا حسنین کی آپ کے آل و اولاد کی محبت نہیں ہے, سیدہ زہرا پاک سیدہ طیبہ اور مولا کائنات کی محبت نہیں ہے, تو خدا کی قسم آپ کی حج و عمرے بھی ضائع, آپ کی نمازیں بھی ضائع, آپ کے صدقے زکات سب آپ کو کچھ نفع نہیں دے گی, بلکہ حضور کی اہل بیت کا بغض آپ کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ میں اس لعنت سے محفوظ فرمائے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو